أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے نبوت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو استحکام عطا فرما دیا تھا، بالخصوص صلح حدیبیہ جو کہ سیرت کا ایک مشہور عنوان ہے۔ اس صلح حدیبیہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کے پھلنے اور پھولنے اور پھیلنے کا انتظام فرما دیا، اس کے اثرات 3 سے 4 سالوں کے اندر سامنے آ گئے کہ سن 9 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا، اور 10 ہجری تک عرب کی سطح پر اللہ نے دین کو اور اسلام کو غالب کر کہ صلح حدیبیہ گویا اس کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم اٹھایا وہ بادشاہان ممالک کے نام خطوط تھے، جو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے کہ جن کی تفصیل گزشتہ جمعۃ المبارک گزر چکی ہے۔ یہ امور طے کرنے کے بعد چونکہ 10 سال تک قریش مکہ یعنی مکہ والوں سے آپ کی صلح ہو چکی تھی، تو اب ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ درپیش نہیں تھا، جیسا کہ سن 1 ہجری میں یعنی 2 ہجری میں بدر کا معاملہ، پھر احد کا معاملہ، پھر خندق کا معاملہ، گائے بگائے جگہ بعد دیگر اس قسم کی مہمات پیش آتی رہی، جس کی وجہ سے آپ کی زیادہ توجہ مدینہ کے اندر تک محدود رہی۔ لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا، اب 10 سال کے لیے امن ہو گیا، اب مکہ والوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، تو لہذا پھر آپ نے خطوط لکھنے کے بعد ذی الحج سن 6 ہجری میں خیبر کا ارادہ فرما لیا۔ خیبر کیا ہے؟ خیبر یہود کا گڑھ کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، اسی طرح ان کی عسکریت وہاں پر، ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر وہاں پر، کہ جس وقت مدینہ سے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کو بے دخل کیا گیا تھا، تو وہاں بنو قینقاع اور بنو نذیر کے کچھ یہود تھے جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں پر ان کو ایک گونا قوت بھی ملی اور ایک جمعیت بھی ملی، اور انہی کے سرداروں نے مختلف قبائل کو تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف محاذ بھی گرم کیے رکھے۔ پھر انہی یہود نے خندق کے موقع پر بنو قریظہ کو مجبور کیا معاہدہ توڑنے پر، کہ جس کی سزا میں بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی گزشتہ تفصیلات میں گزر چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو جائے، اور آپ نے مختلف سفارتیں بھیجی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ یہود کا مزاج وہ ہمیشہ پیٹھ پر وار کرنے والے، خفیہ سازشیں کرنے والے اور شاطرانہ چالیں چلنے والے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش فرمائی کہ کسی طریقے سے خیبر کے یہود کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ پھر ہمارے جو یہ مسائل ہیں وہ ختم ہوں، لیکن دیکھا کہ وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے خیبر کی طرف خروج فرمایا، اور فرمایا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہمارے ساتھ موجود تھے وہی صحابہ خیبر کی طرف خروج کریں گے۔
اگرچہ حدیبیہ کی صلح کے بعد واپسی راستے میں جب سورہ فتح نازل ہوئی تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مبین کی بشارت دے دی تھی کہ جس کا اندازہ منافقین کو نہیں ہوا، تو منافقوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ سيكون المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، کہ جب یہ غنیمتوں کا وہ معاملہ دیکھیں گے تو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، تاکہ فتح تو ملے گی تو ہمیں غنیمتیں مل جائیں گی، لیکن فرمایا کہ نہیں، آپ نے ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا۔ تو آپ 1500 1600 یا 1700 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر منافقین نے خیبر کے یہود تک کوئی اطلاع بھی پہنچا دی، لیکن اللہ کے معبود پیغمبر نے جو ایک متعلقہ راستہ تھا اس کو چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے سے خیبر والوں پر حملہ کر دیا۔ صبح کا وقت تھا، وہ اپنے بیلچے، اپنی کدانیں، اپنی رسیاں اور اپنی دہاڑی کے سامان لے کر جب باہر نکلے قلعوں سے تو دیکھا کہ سامنے اللہ کے معبود پیغمبر اور صحابہ کا لشکر موجود۔ انہوں نے شور شروع کر دیا، محمد والخمیس، محمد والخمیس۔ لشکر کو خمیس بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ خمس سے نکلا۔ خمس کہتے ہیں 5 کو، کیونکہ جب لشکر تیار ہوتا اس لشکر کے 5 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک اس کا دایاں حصہ، ایک بایاں حصہ، ایک آگے والا اور ایک پیچھے والا، اور ایک حصہ درمیان والا۔ تو اسی بنیاد پر لشکر کو خمیس کہہ دیا جاتا ہے کہ محمد تو اپنے لشکر کو لے کر پہنچ چکے ہیں، لہذا وہ جا کر اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ تقریباً 8-9 قلعے تھے خیبر کے اندر کہ جن میں وہ منافقین آباد تھے۔ تو اللہ کے معبود پیغمبر نے قلعہ نائم سے اس کو فتح کرنے کا آغاز کیا۔ تفصیلات تو بہت ہے، مختصر یہ قلعے کا محاصرہ ہوتا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صلح کر کے راضی ہو جاتے، آپ اگلے قلعے کی طرف بڑھ جاتے، اسی طرح وہ بھی صلح کے ساتھ معاملہ نمٹا دیا جاتا، آگے بڑھ جاتے۔ قلعہ قموس پہ جا کے تھوڑا معاملہ توڑ پکڑ گیا، قلعہ قموس کے اندر جاتے۔ اب وہاں پر پہلے ایک صحابی گئے، معاملہ نہ بن سکا، دوسرے صحابی گئے، معاملہ نہ بن سکا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ اعلان فرما دیا کہ 2 مہمات بھیجی جا چکی ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوا، تو لہذا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کا شوق اور اشتیاق بڑھ گیا۔ حضرات صحابہ کا جو شوق تھا رات پوری اسی میں گزر گئی۔ کہ صبح کون خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس کے ہاتھ میں یہ علم آئے گا۔ اسپیکر چینج کر دیں، اس کے بعد بتا دیں اندر کی آواز ساری رات حضرات صحابہ کرام اس شوق اور ذوق میں رہے اور رات گویا بے چینی میں بسر کرتے رہے کہ نہ جانے صبح کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے محبوب پیغمبر وہ علم دیں گے، کیوں کہ صرف وہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرما دیا کہ صبح کے دن صبح میں یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑا ذوق ہوا کہ ایسا وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کی محبت کی گواہی اللہ کے محبوب پیغمبر دے رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرات صحابہ کرام نے یہ آواز گونجی کہ اینہ علی، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ کی آنکھ میں کچھ مسئلہ تھا آشوب چشم کے حوالے سے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تو آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ پر لگایا، آنکھ یوں اچھی ہوئی جیسے کبھی وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بالکل شفا عطا فرمائی اور علم آپ کے ہاتھ میں دیا، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو پھر تلوار کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب قلعہ کاموس کا معاملہ کیا تھا کہ وہاں کا جو نگران یا ذمہ دار تھا، مرحب اس کا نام تھا، جو کہ بہت بڑا بہادر اور جنگجو آدمی تھا۔ اگر کہ اس کا ایک بھائی آگے آ کر قتل ہو چکا تھا، پھر وہ سامنے آیا، جب وہ نکلا تو پہلے اس کے مقابلے میں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ جب وہ آگے بڑھے تو مرحب نے اشعار پڑھے کہ انا قد علمت خیبر انا مرحب، کہ شاک السلاحی قتل مجرب، کہ خیبر والے سارے جانتے کہ میں کون ہوں، میں مرحب ہوں، شاک السلاح میں اسلحہ بردار ہوں، قتل بہت بڑا بہادر ہوں، اور مجرب ہوں اور میں تجربہ کار جنگجو ہوں، کوئی میرے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو مقابلے میں حضرت عامر نے بھی اشعار پڑھے قد علمت خیبر انا انی عامر شاک السلاحی بطل مغامر، کہ اگر تجھے خیبر جانتا ہے تو خیبر مجھے بھی جانتا ہے، اگر تو اسلحہ بردار ہے تو خالی ہاتھ میں بھی نہیں ہوں، اور اگر تو خود کو بہادر سمجھتا ہے تو بزدل میں بھی نہیں ہوں۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر بھی موجود ہیں، حضرات صحابہ بھی موجود ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے گویا یوں کفار کو مخاطب کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں دندنا رہے ہیں حضرات صحابہ، اور بڑے بڑے بہادروں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اگر بہادر ہو تو کمزور ہم بھی نہیں ہیں، اگر تم اسلحے لے کر نکلے ہو تو خالی ہاتھ ہم بھی نہیں ہیں۔ آگے بڑھے، مرحب پہ حملہ کیا، وہ پیچھے ہٹا اور آپ کی تلوار پھسلی اور آپ کہیں آ کر گھٹنے پہ لگی، اور بعد میں اسی زخم سے حضرت عامر کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا، اب آپ جائیں۔ حضرت علی جب وہاں پر پہنچے اس نے پھر اشعار کہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلام بطن مجرب، کہ وہ جانتے خیبر والے کہ میں کون ہوں، میں بہت بڑا بہادر، میں بہت بڑا جنگجو، میں بڑا تجربہ کار کھلاڑی ہوں، بڑا سپہ سالار ہوں۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، اگر تو مرحب ہے تو جان لے انا الذی، میں وہ ہوں کہ سمتنی امی حیدرا، کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے۔ حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رات کو مرحب نے خواب بھی دیکھا تھا کہ شیر آ کر اسے چیر اور پھاڑ رہا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا، غالباً زرقانی کی روایت ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی ذریعے کشف کے ذریعے حضرت علی کو بھی گویا اس کی اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اسی بنیاد پر اسے مخاطب کیا کہ جو تمہیں رات کو شیر دیکھا تجھے چیر رہا ہے، انا الذی، وہ میں ہوں، کیوں سمتنی امی حیدرا، کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، کلیسی غابات، جیسے جنگلوں کے شیر ہوتے ہیں، کریہ المنظرا، کہ جن کو دیکھ کر دشمن کانپنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ اشعار پڑے تو واقعی مرحب کانپنے لگا، اور حضرت علی کی تلوار چلی اور مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل کر دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کی شان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی دیکھ رہے، حالانکہ یہ بڑے بڑے کلمات حضرات صحابہ کے کہ ہم شیر ہیں، ہم فلاں، حالانکہ بظاہر اللہ کے حضور تو عاجزی مطلوب ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے دین کا ہو، معاملہ اللہ کے دین کے غلبے کا ہو، جب معاملہ شریعت کا ہو، جب معاملہ کافر اللہ کا باغی بن کر اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کر رہا ہو، تو پھر وہاں پر اللہ کے محبوب پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ پھر تم نکلو اور اکڑ کے چلو اور سیاہ اور سرخ پٹیاں
باندھو, بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھ سکتے ہو تو رکھ لو, کہ تم دشمن کے دلوں میں اپنا رعب پیدا کر دو تاکہ وہ اللہ کے حدود بغاوت سے باز آ جائے. کیوں؟ قرآن کی تعلیم بھی کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو کر لو. کیوں حاصل کر لو؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تاکہ اس قوت کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دہشت زدہ کر سکو. تمہاری دہشت ان پہ طاری ہو جائے, تمہیں دیکھ کر وہ کانپنے لگ جائیں. تمہارے اندر ایمان اتنا ہونا چاہیے, اللہ کی محبت اتنی ہونی چاہیے, پیغمبر کا عشق اتنا ہونا چاہیے. تمہیں بچے یاد نہ آئیں, تمہیں گھر والیاں یاد نہ آئیں, تمہیں زمینیں جائیدادیں یاد نہ آئیں, تمہیں پکے ہوئے پھل اور وہاں پر کھڑی فصلیں یاد نہ آئیں, وہ کھیتیاں وہ باغات یاد نہ آئیں. کہ جب معاملہ اللہ کا ہو, اللہ کے دین کا ہو, پیغمبر کا ہو, تو پھر یہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کر پھر نکلو میدانوں میں. جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر پہلے خود نکلے, آپ کے ایمان پر صحابہ نکلے, اور یوں جنگیں ہوئی. یہاں پر بھی کافی لڑائی ہوئی کہ تاریخ میں لکھا کہ 15 یا 19 مسلمان خیبر کے موقع پر جامع شہادت نوش کرتے ہیں, اور مقابلے میں 93 جو یہودی تھے وہ واصل جہنم ہوتے ہیں. اور اللہ نے خیبر کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کو فتح عطا فرمائی. اب اگلا مرحلہ فتح تو ہو گئی, اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ان کو یہاں سے بے دخل کرنا ہے, لیکن وہ یہودی منت سماجت پہ آ گئے, آہوزاری کرنے لگے, ہمیں نہ نکالا جائے, ہم آپ کے غلام بن کر رہیں گے, ہم آپ کے مزارے بن کر رہیں گے, یہ زمینیں, یہ باغات, یہ کھیتیاں محنت ہم کریں گے, خون پسینہ ہم بہائیں گے, ساری تگو ہم کریں گے, آپ سال کے بعد جتنی پیداوار ہو آدھی ہم سے لے جائیے گا, ہمیں یہاں سے مت نکالیے گا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھو جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں پر رکھیں گے, اور جب تمہیں نکالنا مقصود ہوا پھر تمہیں نکال بھی دیا جائے گا. کیوں کہ یہودی باز آنے والی قوم نہیں ہے, اس کی شاطرانہ چالیں, ان کے حالات وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا کو اس عالم یہود نے اپنا غلام بنا کے چھوڑ دیا ہے. ہم دور کیا جائیں, ہمارا اپنا ملک پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ اگست کا مہینہ ہم خوشیاں تو مناتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے, اگرچہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک ٹکڑا تو ہمیں دیا, آزادی ہمیں نہیں دی گئی, جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ 10 لاکھ جانیں اس پاکستان کے بنانے میں, تعمیر کرنے میں لگ گئی. وجہ کیا تھی؟ اسلام کا نظام قائم ہوگا, 76 سال کا عرصہ بیت گیا, کہاں ہے اسلام, کہاں ہے قرآن کا نظام؟ الٹا ہم پر ان کے کہنے پر حالات کیا بنائے جاتے ہیں, IMF کی شرطیں پوری کی جا رہی ہیں, یہ مہنگائی جو دن بدن بڑھتی ہے معاملہ عوام کے اوپر ہے. حالانکہ ہمارا اشرافیہ, ہمارا بڑا طبقہ, آپ ان کی عیاشیوں کو دیکھیں تو یقین جانیں آپ سر پٹک لیں گے اپنا کہ غریب بیچارہ کس دلدل میں پھنس کر اور کتنے مشکل سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور ہم نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ جہاں پر یہ عیاش حکمران بیٹھے ہوئے لان کے اندر, اور وہاں پر بھی اے سی لگا دیے گئے, باہر کھلی فضا میں لان کے اندر اے سی لگا کر. کیوں؟ بل میں نے اور آپ نے جو دینا ہے, انہوں نے بل تو نہیں دینا نا, انہیں کیا ٹینشن, انہیں کیا پرواہ, ان کے بچے بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں. پیٹرول تو میں نے اور آپ نے خرچ کرنا ہے نا, اس کا پیسہ تو میں نے اور آپ نے دینا ہے, انہوں نے تھوڑا ہی دینا ہے. تو خیر موضوع ادھر نکل جائے گا. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہود کو کہا کہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں پہ رکھیں گے. خیر تفصیلی معاملہ ہے, آخری وقت میں جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے آپ نے وصیت فرمائی تھی اخرج اليہود من جزیرۃ العرب, کہ جزیرہ عرب سے ان یہود کو باہر نکال دینا. صدیق اکبر کے دور میں ایک طرف ختم نبوت کا معاملہ پیش آ گیا, ایک طرف مدعیان جو زکات مانعین زکات کا فتنہ سامنے آ گیا, ایک طرف ارتداد کا فتنہ آ گیا. آپ انہی میں لگے رہے, 2 سال کا عرصہ ملا اور آپ بھی اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ گئے. بعد میں دور فاروقی میں پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا, پھر آگے بڑی لمبی تفصیل ہے. تو یہ یہود کا حال یا ان کی کیفیت کہ وہ کھڑے ہیں مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر, ہم تمہارے مزارے بن کر رہیں گے, ہم تمہارے غلام بن کر رہیں گے, ہم تمہارے خادم بن کر رہیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ اس دور میں کوئی بڑی ایٹمی طاقتیں کوئی نہیں تھی, بڑے بڑے معاملات کوئی نہیں تھے. ایک معاملہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے امتی اور اپنے اعتبار سے سارے امت تھے, وہ سارے مسلمان تھے. بس فرق یہ تھا
کہ وہ سارے مسلمان تھے. جب وہ مسلمان تھے تو باقی سارے ان کے غلام تھے. آج میں اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ تو ایک لمبی بحث ہے. اگر قرآن کی طرف چلے گئے، پیغمبر کی احادیث کی طرف چلے گئے، علم کلام کی ابحاث میں چلے گئے تو یقین جانے معاملہ مشکوک ہو جائے گا. شاید ہم تو ایمان سے بڑے دور گر چکے ہیں، ہم تو اسلام سے بہت پیچھے جا چکے ہیں. کیوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے اسلام کی بنیادیں، اپنے ایمانیات کے بارے میں اکثر میں یہ بات نہ جانے کیوں میری ذہن میں آ جاتی ہے اور ہر مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ آج اگر ہم دوبارہ مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے غلام بن جائیں گے. اور جب ہم مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر اللہ نے جو غیر مسلم ہیں ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہے، رسوائی لکھی ہے. اگر ہم بھی انہی کے راستوں پہ چلیں گے تو لا محالہ ہمیں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، ہمیں بھی رسوا ہونا پڑے گا. تو مختصر یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر اور صحابہ کرام کو جو وہاں پر اعلان کے ساتھ اور بڑی عزت اور شان کے ساتھ فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے بنیادی وجہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا عشق و محبت ہے، شریعت کی اتباع اور پیروی ہے، قرآن باقاعدہ دستور اور منشور ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے کامیابی کے مرحلے ان لوگوں نے طے کیے. آج نہ ہمیں اللہ سے محبت، نہ اپنے محبوب پیغمبر سے عشق، نہ ہمیں قرآن سے کوئی لگاؤ، نہ ہمیں شریعت کا کچھ پتا. بس پتا ہے تو دکان کب کھولنی ہے بند کرنی ہے، اگر پتا ہے تو بینک بیلنس کتنا ہو گیا، اگر پتا ہے تو آج سیاسی حالات کیا ہیں. ہمیں بھی اللہ عقل عطا فرمائے کہ عیاش طبقہ آج آپ میں سے ہی لوگ اٹھ کے ان کو ووٹیں بھی دیں گے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائیں گے اور ان کے لیے لڑیں گے بھی، جھگڑیں گے بھی. عقل کام نہیں کرتی کہ یہ وہی اشرافیہ ہے کہ جو آ کر اپنے اپنے حصے کا وصول کر کے یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. کوئی آپ کے گھر میں آٹا دینے نہیں آئے گا، کوئی چینی آپ کے لیے نہیں لائے گا، اور ہر آنے والا پچھلے والے سے زیادہ ہی حالات کو بگاڑ کے چلا جاتا ہے. اب آنے والے آئے ہوئے ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی تو کل میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سینیٹر مشتاق یہ بات کر رہے تھے کہ پچھلے مہینے میں 52 روپے یونٹ کے حساب سے بل آیا اور اس مہینے 90 روپے یونٹ کے حساب سے بل آئے گا. کیوں؟ اوپر معاہدہ ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ عوام کو نچوڑو. آئی ایم ایف حکمرانوں کو کچھ نہیں کہتا، وہ ان جاگیرداروں کو کچھ نہیں کہتا، ان سرمایہ داروں کو کچھ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے تو مجھے اور آپ کو کہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ تو ان کے غلام ہیں، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چلنے والے ہیں. اگر بغاوت اٹھتی ہے تو میرے اور آپ میں سے اٹھے گی، اگر کوئی اٹھے گا میرے اور آپ میں سے ہی اٹھے گا. اللہ کوئی اٹھا دے، وگرنہ جو حالات ہیں ہمیں تو اتنا ہپنوٹائز کر دیا گیا، اتنا ہمیں بے بس اور لاچار کر دیا گیا، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح اور غلط کا ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری جہالت ہے. بنیادی وجہ ہمارا غیر شعوری طور پر اپنے معاملات کو چلانا ہے. ہماری قوم میں نہ علم ہے، نہ ہماری قوم میں شعور ہے. رات اعلان ہوا پیٹرول مہنگا ہوگا، پیٹرول پمپوں پہ آپ نے دیکھا لائنیں لگ جاتی ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں کی. 14 روپے مہنگا ہوا. ایک ٹینکی میں کتنا پیٹرول پڑے گا؟ 8 لیٹر، چلو 10 لیٹر، 14 کو ضرب دیں 10 سے 140 روپے بچانے کے لیے وہ وہاں پر گالیاں دے بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ وہاں پر دھکے کھا بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے. یہ اس قوم کا المی اور یہ اس کا حال ہے کہ بجائے یہ کہ وہ روڈ پہ نکل کر اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھائے، وہ جا کر پیٹرول پمپ پہ اور جو پیٹرول ڈلوا لے وہ اتنا خوش ہوتا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مال کا سر کر دیا. یعنی ہماری سوچ کی پستی کا یہ عالم ہے، ہماری سوچ کی پستی کا یہ عالم ہے. المیہ بجلی کا ہوتا ہے، ہم یو پی ایس جنریٹر لے آتے ہیں. المیہ جب گیس کا بنتا ہے ہم کمپریسر گھروں میں لگا لیتے ہیں. المیہ پیٹرول کا آتا ہے ہم رات کو لائنوں میں لگ کے ٹینکیاں بھروا لیتے ہیں. یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یہ کیا انقلاب لائے گی؟ یہ ہر چیز کا الٹرنیٹ لے آتی ہے. وہ ایک بادشاہ نے کہا جی میری عوام میرے پاس آتی نہیں ہے اپنی شکایات لے کر، کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہ میرے پاس آئیں تو صحیح، کوئی شکوہ کوئی شکایت لے کر. یہ بالکل خاموشی سی زندگی گزار رہے. تو وزیروں میں سے ایک نے کہا جو شہر کا داخلی اور خارجی راستہ ہے نا وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا کر دو کہ ہر آنے والے کو بھی جوتے مارے، جانے والوں کو بھی جوتے مارے. شاید یہ قوم بیدار ہو اور میرے پاس کوئی شکایت تو لے کر آئے، مجھے بھی پتا چلے کہ میں حکمران ہوں کہ رعایا میرے پاس شکایت لے کر آئی ہے. اس نے کہا قانون پاس کر دیا، ٹھیک ہے ہر آنے والے کو لتر مارو. اب کیا ہوا؟ آنے والے کو بھی لگ رہی ہیں، جانے والوں کو بھی لگ رہی ہیں.
ایک دن گزرا، 3 دن گزرے، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، کئی مہینہ گزر گیا. بادشاہ حیران، یہ قوم جوتے کھانے پر بھی تیار، آتا کوئی نہیں ہے. خیر ایک دن دیکھا کہ باہر بہت بڑا مجمع آ گیا. ہم نے بادشاہ سے احتجاج کرنا ہے، ہم نے بادشاہ سے بات کرنی ہے. بادشاہ بھی خوش ہو گیا، چلو بڑا لگتا ہے کہ جوتے کھا کر ان کی عقل کھل گئی ہے اور آنکھیں دیکھنے لگ گئی ہیں. خیر بادشاہ اپنے بالا خانے سامنے آیا. ہاں بھائی تمہارے کیا مطالبے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ نے ایک سپاہی کھڑا کیا ہے، آنے جانے والے زیادہ ہیں اور لٹر مارنے والا وہ ایک ہے، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، مہربانی کریں 3-4 بندے اور کھڑے کر دیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہوا کرے. بادشاہ نے کہا کہ زندہ باد، تمہارا کوئی حال نہیں ہے. آج ہماری بھی مثال وہی ہے کہ ہم اپنے اوپر سہنا چاہتے ہیں، ہم خود پر جبر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جبر سہتے رہیں، لیکن جو حالات ہیں. السلام علیکم. اور پھر کل کسی بھی سیاسی پارٹی کی ریلی نکلے گی تو آپ بھی اس کا دست و بازو بنیں گے. جب یہ جلسے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور ریلیاں نکلتی ہیں تو فرشتے تو نہیں ہوتے نا وہاں پر، کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ ہی ہوتے. آنے والے سہانے خواب دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھانے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ جنگل میں ہو گیا الیکشن اور بندر بن گیا ناظم. اب بندر کا تو سب کو پتا تھا معاملہ. خیر کوئی مسئلے ہوئے لوگوں کو اور وہاں کے جانوروں کو، بھائی جاؤ جا کے ناظم صاحب سے بات کرو کہ کوئی تو ہمارے معاملے کا حل کرے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. خیر پہلے تو بادشاہ سلامت ملے ہی نہ. جب ملے کسی درخت پر تو ساری قوم نیچے جمع ہو گئی کہ بندر صاحب، ناظم صاحب، ہمارے فلاں مسئلے ہیں، خدا را حل تو کر دو. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ مسئلہ. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ. سب کے مسئلے سننے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے مسئلے بیان کر دیے؟ ہاں جی کر دیے. اب تم پھر میری آنیاں جانیاں دیکھو، یہاں سے ہماری چھلانگ ادھر، وہاں سے ہماری چھلانگ ادھر، کہ دیکھو میری آنیاں جانیاں دیکھو. پھر ہوتا کیا ہے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھنی ہوتی ہیں اور چہرہ یہ کیسے پھیر لیتے ہیں. اسی طرح جنگل کا ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا کہ شیرنی کے ساتھ کسی بندر نے کوئی غلط کام کر دیا. شیرنی نے شیر کو تانا دیا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، کچھ تو خدا کا خوف کر. شیر نے کہا بندہ کیسے پکڑوں؟ اس نے اعلان کر دیا کہ ظاہر جس نے شیرنی پہ ہاتھ ڈالا وہ کوئی بہت بڑا مجھ سے بھی بہادر ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ہے آئے، میں اس کو جنگل کا چیئرمین بنا دوں گا. جو بھی ہے وہ آئے، میں جنگل کا چیئرمین. بندر بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو چیئرمین بنائے گا، لیکن بڑا چالاک بھی تھا. ریچھ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ بڑا سنہری موقع ہے چیئرمین بننے کا. کیوں؟ بندر کو یہ بھی ڈر تھا کہ جب تو کوئی پھنستا نہیں ہے خطرہ رہے گا، ایک آدھ پھنس گیا تو جان چھوٹے گی. اب کس کو پھنساؤں؟ ریچھ سے کہا کہ تو حامی بھر لے کہ میں نے یہ کام کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جا. اس کو تیار کر لیا. وہ گیا شیر کے سامنے اور کہا کہ یہ کام میں نے کیا. شیر نے کہا بہت اچھے، تیری ایسی کی تیسی. اسے کیا کیا؟ بڑے درخت کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں سے باندھ دیا اور کہا تمام جانوروں سے ہاتھوں پہ سارے لتر لے کر آؤ اور سارے اس کو 2 لگا کر جاؤ. اب ریچھ بڑا پریشان. اسی لائن میں بندر بھی آ گیا. جب آتے گاتے بندر کی باری آئی، جب بندر نے ادھر سے دیکھا تو ریچھ نے ادھر منہ پھیر لیا. جب بندر نے ادھر سے دیکھا اس نے ادھر منہ پھیر لیا. تو بندر کان میں کہنے لگا چیئرمین کیا بن گیا، تو تے منہ ہی پھیر لیا. تو آج ہمارے ساتھ یہی ڈرامے چل رہے ہیں، یہی حالات ہمارے ساتھ بنے ہوئے. کوئی پتہ نہیں نہ عوام کو نہ حکمرانوں کو کہ کل کا ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو خدا را اپنے مستقبل کو ہم نے خود بنانا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے جا کے شیشے توڑیں، یہاں سے نکل کے روڈیں بلاک کریں. احتجاج، ریلیاں، روڈیں بلاک کرنا میں ذاتی طور پہ اس کو انتہائی ناپسند سمجھتا ہوں کہ عوام کی بات، عوام کو تکلیف دے کر یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ روڈیں بلاک کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جلوس نکال کے راستے بند کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں تھوڑا دینداری عطا فرمائے. جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، شعور اور علم. کاش ہمیں اللہ نصیب کر دے کہ اصل ہمارے معاملات اوپر سے حل ہونے ہیں. یہ بیچارے سارے تو بے بس ہیں، ان کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ یہ اپنی آتی جاتی سانسوں کے مالک نہیں ہیں. مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے،
فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میں اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں، تو پہلا کام کرنے والا اگر انقلاب چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں کہ برائی سے اچھائی کی طرف پلٹ جائیں، گناہوں کو چھوڑیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ ہر ایک بندہ اپنے رات کو سوچے اس کی رات کیسی گزری ہے۔ کوئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے گزارتا رہا ہوگا، کسی نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہوگا، کسی نے کوئی فلم دیکھی ہوگی، کوئی ناچ گانے میں لگا رہا ہوگا، کوئی کس گناہ میں کوئی کس گناہ میں۔ اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر حکمرانوں کے خلاف باتیں کریں، رات میں نے کیا کیا، رات میری کہاں گزری، کس طرح گزری، کس حالات میں گزری، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ تو پہلا انقلاب کب ہوگا کہ جب میں اور آپ اپنے طور پر بدلیں گے، ہم خود کو تبدیل کریں گے اور اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ ہم سے راضی ہے۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھیں، مہنگائی سے نہ گھبرائیں، مہنگائی سے نہ گھبرائیں۔ جب معاملہ سستا تھا تو خالق اللہ ہی تھا اور رازق اللہ ہی تھا۔ اب اگر مہنگائی ہے اب بھی رازق کون ہے؟ تو پھر کس کا غم ہے؟ جو ہمیں اس دور میں کھلاتا رہا وہ ہمیں اب نہیں کھلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ آپ حکومت کی بغاوت کریں آپ کو مار دیا جائے گا، لیکن آپ اگر اللہ کے باغی بن کر 70 سال بھی گزار کر ایک مرتبہ آنسو بہا کر کہہ دیں اللہ معاف کر دے، اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ اللہ تو وہ ہستی ہے، اللہ تو وہ ذات ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال کی شامت ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ اب میں کیا کسی کو برا کہوں، میں کسی کا دامن دیکھوں، میں کسی کا گریبان پکڑوں کہ میرے اپنے دامن پہ اتنے چھید پڑے ہوئے ہیں کہ میں کسی اور کی طرف کیا توجہ کروں، میں کسی اور کی طرف کیا بات کروں۔ کل میری 5 نمازیں جماعت سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں سوال کروں نا اپنے آپ سے۔ کل میں نے کتنا قرآن کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا، میں نے کتنا اپنے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام بھیجا۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور نبی کی بغاوت میں گزرے، اور جب یہ حالات ہوں تو پھر ہم کہیں کہ غلطی ان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ملائی دودھ سے ہی نکلتی ہے، کہیں باہر سے نہیں لائی جاتی۔ جو جیسا دودھ ہوتا ہے ویسی ملائی ہوتی ہے۔ میں اور آپ عوام یہ دودھ کی مثال ہے، حکمران یہ ملائی کی مثال ہے۔ اور تو جیسا دودھ ہوگا ویسی ملائی آئے گی، جیسا دودھ ہوگا۔ اگر ہم ان کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں، چلے جائیں اپنی منڈیوں میں کتنا دھوکہ ہو رہا ہے، کتنا فراڈ ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، اگر پراپر طریقے سے جائیں گے تو 3000 خرچہ ہے، ہاں 2000 اوپر دے دو تو بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا۔ یہ وزیر اعظم تو نہیں کہہ رہا، یہ صدر تو نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہی یہ لوگ ہمارے ہی معاشرے کے افراد کہہ رہے۔ گویا ہمارا معاشرے کا ہر فرد کرپٹ ہو چکا ہے، تو کرپٹ معاشرے میں سے کرپٹ ہی نکلے گا نا۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ فصل بوئیں گندم کی اور وہاں سے آپ کہیں کہ میرے لیے باجرہ نکلے گا؟ اگر آپ فصل بوئیں چاول کی اور کہیں کہ وہاں سے گندم نکل آئے، مکئی نکل آئے، یہ بے وقوفی ہے ہماری۔ تو پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ جب تک خود کو نہیں بدلیں گے کبھی حالات نہیں بدلیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ باقی یہ ریلیاں، یہ احتجاج، یہ سب فضول کام ہے، میں ان کو فضول سمجھتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کتنے انقلاب آ گئے، 76 سال سے ریلیاں گنے کتنی نکل چکی ہیں، کتنے احتجاج ہو چکے ہیں ان 76 سالوں میں۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ امت آج کی عوام اگر اٹھتی ہے تو آٹے کے لیے اٹھتی ہے تو چینی کے لیے، پیٹرول کے لیے، بجلی کے لیے۔ کبھی کوئی نہیں اٹھا ہمیں سودی نظام نہیں چاہیے، اس کے خلاف کبھی کسی نے مار نہیں کھائی۔ کبھی منکرات کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارے میڈیا پر فحاشی عریانی کو دکھایا جا رہا ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی اس کے لیے نہیں نکلا۔ غیرت اگر ایمان کی ہوتی تو ایمان کے لیے نکلتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ ہم نکلے اپنی روڈوں کے لیے، اپنی نالیوں کے لیے، اپنے کھمبوں اور بجلی کے لیے۔ تو لہذا جب ان کے لیے نکلنا ہے تو نہ نکلنا ہی بہتر ہے۔ ہاں اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ کی شریعت کے لیے نکلو، اللہ کے نظام کے لیے نکلو۔ تو پھر دیکھو جب اللہ کا نظام آئے گا پھر کیسا حکمران آئے گا جو رات پوری گلیوں میں جا کے پہرا دے گا۔ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، مگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، بیمار ہے تو علاج کروں۔ ایسے حکمران تاریخ میں گزرے کہ نہیں گزرے؟ صدیق اکبر ہی حکمران تھے، عمر ابن خطاب بھی حکمران گزرے، عثمان و علی بھی حکمران گزرے، حضرت معاویہ جیسے حکمران گزرے۔ پڑھے نا ان کے حالات زندگی، اللہ کتنا راضی تھا، کتنی برکتیں تھیں، کتنی رحمتیں تھیں، کتنی آسانیاں تھیں۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ آج ہم بغاوت کے راستے پہ چل پڑے۔ تو خیبر کا یہ واقعہ
کہ اللہ نے یہود کو ذلیل کیا، اہل ایمان کو ترقی اور حکمرانی عطا فرمائی، اس کی بنیادی وجہ فقط دینداری تھی کہ وہ دیندار تھے، سچے مسلمان تھے۔ آج میں اور آپ تہیہ کریں اللہ ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے، پکا مسلمان بنائے اور صحیح معنوں میں اپنا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔